اچھی اور بری صحبت میں ڈفرینس کرنا یہ آپ کا کام ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی بہتری کریں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کون سی صحبت اختیار کرنی ہے, کون سی گیدرنگ حاصل کرنی ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عالمہ عائشہ نعمان, اور آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گی وہ ہے اچھی اور بری صحبت. اچھی اور بری صحبت انسان کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. تو دیکھیں, صحبت سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے صحبت کہتے کسے. صحبت کمپینین شپ, یعنی جو آپ کا ہم نشین ہے, جو آپ کا دوست ہے, جس محفل میں جس مجلس میں آپ موجود ہیں, یا جو ایکسٹرنل ایٹماسفیئر چل رہا ہے, یہ ہے بیسیکلی آپ کی صحبت. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کی صحبت میں ہیں. اگر آپ اچھی صحبت میں ہیں تو یقیناً اس کے اثرات بھی اچھے آپ پر مرتب ہوں گے, اور اگر آپ بری صحبت میں ہیں, برے دوستوں میں ہیں, برے ہم نشینوں میں ہیں, برے ایٹماسفیئر میں ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات بھی برے مرتب ہوں گے. اب سب سے پہلے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی. بارش کا ایک قطرہ جب آسمان سے ٹپکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹپکنے والی جو بوند ہے بارش کا ایک ہی قطرہ ہے, لیکن اگر وہ نالے میں جاتا ہے تو وہ نالے کا پانی بن جاتا ہے, اور وہ ایک خراب چیز ہو جاتی ہے جس کو کوئی بھی یوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر وہی بوند ایک سیپی میں گرتی ہے تو وہ ایک موتی بن جاتی ہے جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے. اور وہی پانی اگر ہم صاف برتن میں سٹور کر لیں تو وہ انسانی زندگی کے لیے ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر جیا ہی نہیں جا سکتا. تو دیکھیں, بارش کا ایک قطرہ ہی ہے, لیکن اس کی جو صحبتیں ہیں وہ اس کو لائق استعمال اور ناقابل استعمال بنا رہی ہے. اسی طرح انسان جب کسی اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, تو وہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کامیاب آدمی کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتا ہے جو زندگی میں بہت اچھا لائف اسٹائل بھی گزار رہا ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہے, تو اب اس کو بھی وہی جو ہے اس سے ایک سیکھ ملتی ہے کہ مجھے بھی کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. کوشش کرتا ہے, جذبہ آتا ہے اس کو, کیونکہ وہ انہی لوگوں میں ہے نا جو کامیاب ہے. اگر کوئی شخص کسی ڈپریشن زدہ مریض کے پاس بیٹھنے لگ جائے, ایک وقت آئے گا کہ وہ خود ایک ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. تو جو ہماری بہنیں, ہماری سسٹرز اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, میں ان سے یہی کہوں گی, اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اگر آپ کسی ایسی خاتون کے ساتھ رہتی ہیں جو گھروں کو توڑتی ہے, جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے, بچیوں کی نئی نئی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں جب, تو اس میں ہر خاتون اپنا ایک مشورہ اس کو دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں رہنا, آپ نے دب کے نہیں رہنا, آپ نے شوہر کی نہیں سننی, اپنی چلانی ہے. اب اگر وہ عورت, وہ جو بچی ہے جو شادی ہو کے کسی اور گھر جا رہی ہے, اگر وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے سب یہی کرنا ہے اور میں آپ کو ایک ایک رپورٹ دوں گی آ کے, تو اب کیا ہوتا ہے, اب وہ اس کی گویا کہ صحبت اختیار کر لی اس نے, اس کی ایک کمپنی ایک گیدرنگ میں آ گئی. اب جب وہ اس گیدرنگ میں آتی ہے تو ہوتا کیا ہے, پھر وہ ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنا گھر اگر بے وقوف ہے تو برباد کر لیتی ہے. اسی طرح جو ہماری ٹین ایجرز کی بچیاں ہیں, جو اسکول کالج یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, وہ اگر غلط جو ہے صحبتیں اختیار کرتی ہیں, مثال کے طور پر کسی ایسی فرینڈس کے ساتھ رہتی ہیں جن کی گیدرنگ بہت زیادہ خراب ہے, جو ڈرگس وغیرہ لیتی ہیں, جو کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ امان عطا فرمائے, لیکن آج کل ہمارے یہاں کچھ اس طرف بھی اسٹوڈنٹس جا رہی ہیں, تو پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہیں گے, مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک اسموکر ہے, آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس جو پولیوشن ہے, جو دھواں ہے, آپ اندر انہیل کرتے 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 آپ کو بھی دل چاہتا ہے کہ ایک تو کش لگانا چاہیے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بری صحبت میں رہتی ہیں, برے لوگوں میں رہتی ہیں, تو آپ کبھی ہاؤس وائف ہیں تو اپنا گھر برباد کریں گی. ایک اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, انیشیل اسٹیج پہ ہیں, تو آپ اپنی پوری زندگی برباد کر دیں گی. مثال اس کی اس طرح ایک اور سمجھ میں آ سکتی ہے, جیسے ایک گاجر کو لے لیں, آپ گاجر کے 2 پیس کریں, ایک پیس آپ ڈال دیں شہد میں اور دوسرا ڈال دیں سرکے میں. جو شہد والا جو پارٹ ہوگا کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ اس گاجر کا مربع بن جائے گا, اور جو سرکے والا پارٹ ہے کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے اس کا اچار بن جائے گا.
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاجر تو بیسیکلی گاجر تھی، لیکن اس کی صحبت کے جو اس کو اثر ملا وہ یہ ملا کہ ایک گاجر کا ٹکڑا مربع بن گیا اور دوسرا اچار۔ تو بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گی تو یہ حدیث پر اور اللہ کے فرمان پر اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اچھے اور برے ہم نشین، یعنی اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عطر فروش ہے، خوشبو بیچنے والا ہے، اس کے پاس اگر آپ رہیں تو یا تو وہ آپ کو خوشبو گفٹ کر دے گا، لیکن آج کل تو نہیں کرے گا خیر، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ آپ کو یا تو خوشبو دے دے گا، یا آپ اگر نہیں دے گا تو مثال کے طور پر آپ اس سے خرید لیں گے، یا اگر آپ نہ ہی وہ دیں نہ ہی خریدیں تو کم از کم جتنی دیر بیٹھیں گے کچھ خوشبو تو حاصل ہو ہی جائے گی نا، اور پھر اس کا اثر جب آپ وہاں سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کے لباس میں آپ کی شخصیت میں موجود رہے گا کچھ وقت تک۔ اور اگر آپ کسی بھٹی والی کے پاس بیٹھیں گے، یعنی یہ حدیث کے الفاظ میں سنا رہی ہوں آپ کو، مفہوم حدیث ہے کہ اگر آپ کسی بھٹی والے کے پاس جو بھٹی جھونکتا ہے اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کے یا تو چنگاری اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ چنگاری سے جلیں نہ بھی نہ لباس جلے تو کم از کم آپ جو اس کی بیڈ اسمیل ہے وہ آپ کو ضرور لینی پڑے گی، اور پھر ایسا ہوتا ہے آپ اگر اس جگہ سے ہٹ بھی جائیں تو کچھ دیر تک آپ کے جو لباس ہے وہ اس بدبو سے مہکتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی صحبت میں انسان اچھا اور بری صحبت میں برا بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی آپ سمجھ سکتی ہیں، جیسے سیب لے لیں، بہت سارے فریش آپ نے سیب مارکیٹ سے لیے، ایک گھر میں خراب سیب تھا، سارے ان سیبوں کے ساتھ آپ نے خراب سیب ملا دیا، اب کچھ دنوں بعد 2-3 دن بعد آپ اٹھائیں گی تو اس نے ارد گرد کے سیبوں کو بھی خراب کر دیا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جو شیطانیت ہے نا، جو برائی ہے وہ ہوتی ہے طاقتور، اور جو اچھائی ہے، جو نیکی ہے وہ کچھ تھوڑی بہت کمزور ہوتی ہے۔ نیکی تو کمزور نہیں ہوتی، بہرحال جو اچھائی ہے وہ برائی کے مقابلے میں کچھ اس میں بظاہر کمزوری ہوتی ہے۔ مثال اس کی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک انفیکشن زدہ شخص جو لنگز کے انفیکشن میں مبتلا ہے، اگر وہ بہت سارے صحت مند افراد ہوتے ہیں ان کے برابر میں اگر بیٹھ جائے، کھانستا رہے تو دوسرے دن اسکول میں اگر یہ معاملہ یا آفس میں ہو تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی اور بھی کھانس رہا ہوگا، حالانکہ اتنے سارے صحت مند افراد تھے، وہ صحت مند افراد مل کر اس کو ٹھیک کر دیتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ برائی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ لینے والا جلدی ہوتا ہے، تو اور برائی تو بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو برائی ہے یہ طاقتور ہوتی ہے، اسی لیے انسان جلدی برائیوں میں پڑتا ہے، اچھائیوں میں کم آتا ہے۔ تو آپ لوگ ایسے جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں، ہماری سسٹرز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انیشیل اسٹیج پہ ہوں یا کوئی سی بھی اسٹیج پہ ہوں، آپ اپنی گیدرنگ ایسی رکھیں جو اچھی ہوں، جو دیندار ہوں، جو نیک ہوں، یا کم از کم اتنی تو ہوں جو ان کو سینس ہونا چاہیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ایسی نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اپنا گھر خراب بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اچھی اور بری صحبت میں ڈیفرنس کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ جیسے ابھی سردیاں چل رہی ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اگر کور نہیں کریں گے تو ہم فلو میں، نمونیا وغیرہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے برے اثرات سے بچ سکیں۔ جب آپ اپنی زندگی کو اتنا پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی بہتری کریں، اور جو زندگی میں آپ کا چل رہا ہے جو بھی معاملہ، چاہے وہ آپ ہاؤس وائف ہیں یا کچھ بھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی سی بھی اسٹیج پہ ورکنگ وومن ہیں، تو آپ کم از کم صحبت ایسی رکھیں جو آپ کو آگے جا کر اس کے برے اثرات، برے امپیکٹس جو ہیں وہ نہ پڑیں۔ تو بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی صحبتوں کو ضرور پہچانیے کہ صحبت کون سی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے، کون سی نہیں اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ والوں کی، اللہ کے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں گی۔ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے کون سی صحبت اختیار کرنی ہے، کون سی گیدرنگ حاصل کرنی ہے۔
تو بس اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.